الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ کا ایک حصہ تلاوت کیا۔ اللہ رب العزت دنیا کے انسانوں کو بتا رہے ہیں کہ جس وقت بھی سوال کرنا ہو، جس وقت بھی کوئی چیز مانگنی ہو تو سوال بھی اللہ کے سامنے کیا جائے اور دعا بھی اللہ کے سامنے کی جائے۔ جب بندہ اللہ تعالی کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ تعالی اس بندے سے خوش بھی ہوتے ہیں، پھر اس کی دعا کو قبول فرما لیتے ہیں۔ اگر اس بندے کے حق میں بہتر ہوتا ہے تو دنیا میں اجر دے دیتے ہیں، اگر اس بندے کے حق میں بہتر نہیں ہوتا تو اللہ تعالی قیامت کے دن اس کا اجر و ثواب دے گے۔ حدیث کی کتابوں میں یوں آتا ہے، ایک آدمی قیامت کے دن دیکھے گا کہ اس کے نامہ اعمال میں بہت زیادہ نیکیاں ہوں گی۔ اب یہ آدمی جب پوچھے گا، اسے بتایا جائے گا کہ دنیا میں جو تو دعائیں کرتا تھا آج ان کا بدلہ اور اجر و ثواب کی صورت میں تجھے دیا گیا، تو بندہ یوں عرض کرے گا پھر تو میں دنیا میں زیادہ دعائیں کرتا اور کوئی دعا بھی وہاں قبول نہ ہوتی اور آج اس کا اجر و ثواب مجھے دیا جاتا۔ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر 3 دعائیں کرتے تھے دنیا میں، اور یوں فرماتے اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ میرے گناہوں کو بخش دے۔ اب سوال اٹھتا ہے پہلے، جب ایک مسلمان کا نظریہ ہے کہ نبی معصوم ہوتا ہے، نبی سے کوئی گناہ نہیں ہو سکتا، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیوں کرتے تھے؟ تو اس کے جواب میں علماء نے کئی باتیں لکھی۔ فرمایا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے اتنا روتے میں سمجھتی آپ کی روح پرواز کر گئی، تو میں آپ کے پاؤں کے انگوٹھے کو پکڑ کر ہلاتی تھی، پھر جب آپ عبادت مکمل کر لیتے تو میں سوال کرتی اللہ کے رسول جب آپ بخشے بخشائے ہیں، تمام نبیوں کے نبی ہیں، ساری مخلوقات سے آپ افضل ہیں، پھر آپ اتنی زیادہ عبادت کیوں کرتے ہیں؟
پھر آپ اللہ کے سامنے اتنا زیادہ کیوں روتے ہیں؟ اس کے بدلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے عائشہ، میں کیوں اس رب کا شکر ادا نہ کروں کہ جس رب نے ایک یتیم کو نبی بنا دیا؟ یعنی ایک مسلمان جب بھی اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا جس میں آپ اپنے گناہوں کی بخشش مانگ رہے تھے، مسلمان کو بھی مانگنی چاہیے۔ علماء یوں لکھتے ہیں کہ جب ایک مسلمان کوئی بھی نیک کام کرے، مثلا فرض نماز ہو گئی، فرض نماز کا سلام پھر گیا، تو ایک مسلمان کو چاہیے 3 دفعہ استغفر اللہ پڑھے۔ اب سوال ہوتا ہے، نیکی کا کام کرنے کے بعد استغفار کیوں کیا جائے؟ فرمایا اس وجہ سے کہ ایک مسلمان اللہ تعالی سے یہ بات کر رہا ہے کہ جیسی نماز پڑھنی تھی، جیسا نماز کا حق تھا، ویسا میں نے ادا نہیں کیا، اس پر یہ بندہ استغفار کرے۔ فرمایا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسری دعا فرماتے، وَوَسِّلِي فِي دَارِ، اے اللہ میرے گھر کو وسعت والا بنا۔ اب بعض لوگ یوں سمجھتے ہیں اس سے ظاہری وسعت مراد ہے یا معنوی وسعت مراد ہے۔ ظاہری وسعت تو یہ ہے کہ آپ یوں سمجھیں ایک بڑا سا گھر ہو جس میں کئی کمرے ہوں، ہر سہولت کا سامان میسر ہو، لیکن علماء لکھتے ہیں نہیں، اس سے معنوی وسعت مراد ہے۔ ایسا گھر ہو، چھوٹا سا ہو لیکن سکون ہو، بندہ گھر میں جائے، شریعت کے اصولوں کے مطابق زندگی گزارنے والے افراد گھر میں میسر ہوں، گھر کے تمام افراد نمازی ہوں، تمام افراد قرآن کریم پڑھنے والے ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنے والے ہوں۔ جب ایسا گھر ہوگا، اس گھر کو وسیع اور سکون والا گھر کہا جائے گا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیسری دعا فرماتے، وَبَارِكْ لِي فِي رِزْقِي، اے اللہ میرے رزق میں برکت دے۔ دنیا کے اندر بعض لوگ زیادہ مال چاہتے ہیں، علماء لکھتے ہیں زیادہ مال اکثر ہلاکت کا سبب بنتا ہے۔ مال ایسا ہونا چاہیے جس میں برکت ہو، اور مال میں جب برکت ہوتی ہے، یہ مال دنیا میں بھی نجات کا ذریعہ بنتا ہے، یہ مال آخرت میں بھی نجات کا ذریعہ بنے گا۔ ایک آدمی کے پاس مال ہے، وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا تابعدار بنے گا کہ جس کے مال کی وجہ سے دین اسلام کی مدد ہوتی رہی۔ جب مال ایسا ہوگا پھر نجات کا ذریعہ بن گیا۔ یا مال ایسا ہوا، قرآن کریم میں اللہ تعالی فرماتے ہیں، وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ، ان لوگوں کے لیے ہلاکت کی بات کی جو اپنے مال کو گن گن کر رکھتے ہیں۔ جب مال ایسا ہوگا بے برکت ہوگا، پھر یہ اس کے لیے نجات کا نہیں، جہنم کی طرف جانے کا ذریعہ بن جائے گا۔ تو فرمایا جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تو یہ 3 دعائیں آپ ضرور کرتے تھے۔ جب ایک مسلمان دنیا میں آتا ہے، زندگی گزارتا ہے، حدیث کی کتابوں میں آتا ہے، مسلمان کی صبح اور مسلمان کی رات، یہ جو ابتدا ہوتی ہے اس میں یوں ہوتا ہے، ایک مسلمان صبح بیدار ہوتا ہے، اب شیطان بھی کھڑا ہو جاتا ہے، فرشتہ بھی کھڑا ہو جاتا ہے۔ اب فرشتہ چاہتا ہے یہ اللہ کی یاد کرنے والا بنے،
شیطان چاہتا ہے یہ اللہ کا ذکر نہ کرے۔ اب اگر وہ آدمی اللہ کا ذکر نہیں کرتا تو شیطان خوش ہوتا ہے، چلو میرا ساتھی میرے ساتھ جہنم میں جلنے والا دنیا میں مجھے چاہنے والا ہے۔ لیکن فرماتے ہیں جب وہ آدمی اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے، نماز پڑھ لیتا ہے، قرآن کریم کھول لیتا ہے، جب وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، شیطان نامراد ہو کر چلا جاتا ہے اور اس بندے کی ذمہ داری اللہ تعالی اٹھا لیتا ہے۔ پھر فرمایا جب رات ہوتی ہے، سونے کا وقت ہوتا ہے، شیطان بھی کھڑا ہو جاتا ہے، فرشتے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ شیطان چاہتا ہے یہ اللہ کا ذکر کیے بغیر سو جائے تاکہ جب یہ رات کو مرے تو غفلت میں مرے، اور جب غفلت میں موت آئے گی تو جہنم میں جائے گا، اور جہنم میں جائے گا تو شیطان کا ساتھی بنے گا۔ اب یہ بندہ جب رات کو سونے کے لیے لیٹا، اس آدمی نے اپنی زبان سے ذکر کیا، اللہ کی بڑائی کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پڑھا۔ اب یہ درود پڑھتے ہوئے اللہ کو یاد کرتے ہوئے سو گیا۔ اب شیطان تو نامراد ہو کر چلا جاتا ہے اور فرشتے کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس بندے کا ذمہ دار بن جاتا ہے۔ تو حدیث کی کتابوں میں یوں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب ایک مسلمان رات کو عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، اسے آدھی رات عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ پھر اگر وہ صبح کی نماز بھی جماعت سے پڑھ لے تو اسے پوری رات عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ اب مسلمان دنیا میں آیا، عبادت کرتا ہے، تو عبادت میں اخلاص درکار ہوتا ہے۔ اخلاص کسے کہتے ہیں؟ وہ یہ نیکی کرتا ہے اس وجہ سے اللہ تعالی بھی خوش ہو جائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں بھی زندہ ہو جائیں۔ اب ایک آدمی جب اخلاص کے ساتھ عبادت کرتا ہے، بعض دفعہ کچھ چیزیں اخلاص کو تباہ کر دیتی ہیں۔ فرمایا ایک آدمی دنیا میں کسی کے ساتھ اچھائی کرتا ہے اور دنیا کا نفع چاہتا ہے، اس کے ساتھ اچھائی کروں گا اور میرا نفع ہو جائے گا۔ فرمایا اب یہ نیکی تو کر رہا ہے لیکن اخلاص نکل گیا، نیکی تباہ ہو گئی۔ فرمایا ایک آدمی دنیا میں نیکی کرتا ہے اور تعریف چاہتا ہے، مثلا ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا، اب یہ اللہ کے سامنے تو جھکنے والا ہے لیکن اس کے دل و دماغ میں یہ ہے لوگ مجھے نمازی کہیں گے، لوگ مجھے نیک کہیں گے، حج کر لیتا ہے، دل و دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی لوگ مجھے حاجی کہیں گے، اس نماز کا ثواب بھی ضائع کہ اس بندے کی قبر کی زندگی آسان ہو جائے تاکہ میدان معاشر میں اس کی نیکیاں زیادہ ہوں۔ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، تین آدمیوں کو لایا جائے گا اللہ تعالی کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ پہلے سے پوچھے گا، وہ حافظ قرآن ہوگا، وہ صاحب قرآن ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا تو نے قرآن کریم کو سینے میں محفوظ کیا؟ فرمایا یہ تو نے کس وجہ سے کیا؟ وہ حافظ قرآن کہے گا اللہ تعالیٰ میں نے قرآن کریم کو سینے میں محفوظ کیا، میں اس کے مطابق عمل کرتا رہا۔ تو اللہ تعالیٰ بتائیں گے نہیں، بلکہ تو نے قرآن کریم کو سینے میں محفوظ کیا، تیرا نظریہ یہ تھا لوگ مجھے حافظ کہیں گے، لوگ مجھے قاری کہیں گے۔ سو دنیا میں لوگوں نے تجھے حافظ کہہ دیا، لوگوں نے تجھے قاری کہہ دیا، آج تیرے اس کا کوئی بھی نیکی کا بدلہ نہیں ہوگا۔ پھر دوسرے آدمی کو لایا جائے گا جو دنیا کی اندر مالدار تھا،
اللہ تعالیٰ پوچھیں گے ہم نے تجھے مال دیا، بتا تو نے مال کے ساتھ کیا کیا؟ وہ کہے گا میں ایک فریضہ زکوٰۃ کا ادا کرتا رہا، میں غریبوں کی مدد کرتا رہا، میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات جوڑتا رہا، اور میں یہ سب اس وجہ سے کرتا رہا تاکہ اے اللہ تو راضی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں، بلکہ تو نے یہ کام اس وجہ سے کیے، لوگ تجھے صحیح کہیں، لوگ تجھے نیک کہیں، لوگ تجھے مالدار کہیں، سو دنیا میں لوگوں نے تجھے صحیح کہہ دیا، آج تیری نیکی کا بدلہ یہاں پر نہیں ہے۔ پھر تیسرے آدمی کو لایا جائے گا جو دنیا میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہوا۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے دنیا میں تو شہید ہوا، بتا کس لیے ہوا؟ وہ کہے گا آپ کے نام کو بلند کرنے کے لیے، مسلمانوں کی طاقت کو بڑھانے کے لیے میں شہید ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں، بلکہ تو نے اس وجہ سے شہید ہوا، جہاد کیا، لوگ تجھے دنیا میں بہادر کہے، لوگ تجھے طاقتور کہیں، سو دنیا میں لوگوں نے تجھے بہادر کہہ دیا، آج تیرے کسی بھی عمل کا بدلہ تجھے یہاں نہیں دیا جائے گا۔ فرمایا اب ایک مسلمان یہاں دنیا میں آتا ہے، نیکی کا کوئی بھی کام کرتا ہے، اس سے ایک چیز درکار ہوتی ہے جسے اخلاص کہتے ہیں۔ نماز لوگوں میں کھڑے ہو کر صف میں پڑھے، نماز اکیلے کمرے میں پڑھے، اس کی کیفیت ایک ہو۔ جب اس کی کیفیت ایک ہوگی، بندہ چاہتا ہے میں جانچوں میرے اندر اخلاص کتنا سا ہے، تو علماء نے لکھا آسان طریقہ ہے، جب وہ مسجد میں لوگوں کے سامنے نیکی کرے اور جب وہ اکیلے میں نیکی کرے، دیکھیں وہ نیکی کرنے میں کون سا انداز اپناتا ہے، کیا اس کا لوگوں کے درمیان میں بیٹھ کر عبادت کرنا اور اکیلے میں عبادت کرنا برابر ہے، یا لوگوں کے ڈر سے تو وہ نیکی زیادہ کرتا ہے اور اکیلے میں نیکی کرنے سے جی چراتا ہے۔ جب اس آدمی کی نیکی کرنے میں لوگوں کے ساتھ